تو میں آپ سے بابا نادر کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کر رہا تھا۔ تو بابا نادر مجھے بات سنانے لگا کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک دوست تھے جس کا تعلق پھالیا سے تھا، تو ہم دونوں نے مل کے ایک بیل لیا۔ تو کچھ ٹائم گزرا تو بیل جو ہے وہ اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ پیشاب بند ہوا تو ہم لوگ جو ہیں اس کو پھالیا سے کسی طرح گجرات لائے اور شادی وال ہاسپٹل میں لے کے گئے اس کو۔ تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ جی اس کا علاج تو جو ہے وہ آپریشن ہے، آپریشن ہم یہاں کر نہیں سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ذبح کروا دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بیل جو تھا ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا سانسہ تھا۔ تو میں نے نہ اپنے دوست کو بتایا کہ کچھ بات یوں ہے کہ اگر ہم بابا بھوٹے شاہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ یہ صورتحال ہے تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بیل کو ہم نے پھر لیا اور چل پڑے، اور چلتے ہوئے جو ہے وہ اپر جہلم نہر کو کراس کرتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم بابا بھوٹے شاہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اے سرکار اس طرح جو ہے وہ بیل جو ہے اس کا وہ پیشاب بند ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو خربوزے ڈالو۔ تو ہم نے اس کو لا کے خربوزے ڈالے تو وہ خربوزے کھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، تو خربوزے کھانے لگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ کھل کے پیشاب کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم خربوزے اس کو ڈالتے تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ اس کو سیزن میں خربوزے کھلاتے رہو تو یہ ٹھیک رہے گا۔ تو کہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے کہ ہم جو ہے وہ گرمیوں کے سیزن میں وہ ہمارے پاس آ جاتا، تو چناب کے کنارے اس ٹائم جو ہے وہ تربوز اور خربوزے بہت زیادہ اگا کرتے تھے۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں پہ بہت مطلب ہر لوگ جو تھے، ہر چیز جو تھی اس کو خربوزے اویلیبل تھے۔ تو کہتا ہے کہ وہ میں اس کو لے آتا، خربوزے ڈالتا، گرمیوں میں میرے پاس اور سردیوں میں وہ اس کے پاس ہوتا۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ زمانہ وقت چل رہا تھا کہ ایک ٹائم اس کے پاس ہے، وہ اپنا کام لیتا، وہ فصل مطلب وہ کاشت کرتا، اور ایک وقت جو ہے وہ میں اپنی فصل کاشت کرتا۔ تو کہتا ہے کہ کافی دیر ہمارا اس طرح چلتا رہا۔ تو ایک دفعہ وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو پچھلی دفعہ دھان کی فصل اگاتے ہوئے مجھے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ ایسا کرو کہ اب کی بار یہ میرے پاس رہنے دو، تو یہ جو ہے نا وہ اب بیل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بات یوں ہے کہ یہ پیر و مرشد کی آواز ہے، اس کو خالی نہ جانے دو ورنہ ہمارا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنی بات پہ اٹکا رہا۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ اب تو بیماری اس کو چھوڑ چکی ہے، اگر بیماری ہوتی تو اتنے سال گزر گئے ہیں تو یہ بیمار پھر بھی بیمار ہوتا، تو یہ بیمار نہیں ہوا اس لیے اس کی بیماری چھوڑ گئی ہے۔ تو بابا کہتا ہے میری فکر اور اس کی سوچ میں لاکھوں کوس کا فاصلہ تھا۔ تو یہی ہوا کہ اس نے وہ بیل رکھ لیا، اس کو خربوزے نہ ڈالے، اس کو مطلب خیال تھا کہ بیماری اب ختم ہے۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک دن وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا وہ بیل جو ہے وہ تو پھر اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ تو نے بات نہیں مانی نا، تو اس لیے یہ بات ہوئی ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو بھوٹے شاہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں اور وہ جو ہے وہ گولے کی سے نکلے، ہم گاؤں سے بالکل باہر پہنچے ہی تھے کہ سامنے سے جو ہے وہ بھوٹے شاہ گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے آ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس پہنچے، جب قریب پہنچے تو کہتا ہے کہ سلام کرنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگے کہ نادرے بیل تو نے مار دیا ہے اور اب جو ہے تو میرے پاس آ رہا ہے، تو اب میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو بابا نادر کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان میں ہی شفا ہے اور ان کی زبان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ خاموش ہو گیا میں اس بات پہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس نے کہا چلیں میں جا کے اس کو ذبح کرواتا ہوں۔ جب وہ واپس گیا تو وہ بیل مر چکا تھا۔ تو یہ ایک وہ قصہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایکچولی بات یوں ہے کہ ان کی نگاہ جو ہے